الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر کے جامع احادیث، جامع نصیحتیں اور وصیتیں جو آپ نے اپنے امت کو پیش کیا ہے، اور آپ کی یہ نصیحتیں صرف صحابہ کے لیے نہیں تھیں، ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہر مرد عورت کے لیے ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کر رہا تھا۔ پچھلے درس میں 3 پیاری نصیحتیں تھیں آپ کی، ایک تو بیان کر دیا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اے ابو ذر، جہاں کہیں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دوسری نصیحت آپ نے بیان فرمائی، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا۔ اے ابو ذر غفاری، اگر تم سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے، فوراً کوئی نیکی کر لینا، وہ نیکی تمہارے گناہوں کو، معصیت کو مٹا دے گی، ختم کر دے گی۔ یہ آپ کی دوسری نصیحت تھی۔ تیسری نصیحت تھی کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ آج اس کی شرح آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تینوں باتوں کی، کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، گناہ کا کام ہو جائے تو اس وقت نیکی کر لینا، وہ گناہوں کو دبا دے گی، مٹا دے گی، ختم کر دے گی، اور اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تقوی حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کی پکڑ کا احساس، محاسبہ کا احساس، کہ پروردگار عالم قیامت کے دن مجھ سے پوری زندگی کا حساب لے گا۔ یہ ایک باطنی کیفیت ہے، دل کی کیفیت ہے، اندر کی کیفیت ہے، اور اس کیفیت کو ناظرین کرام اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کس کے دل میں کتنا تقوی ہے، کتنی پرہیزگاری ہے، کتنا اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اس کا ظہور اس کی زندگی میں کچھ نظر آتا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا جا رہا ہو کہ وہ پابندی اوقات کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے حکام کی پابندی کرتا ہے، منہیات سے جس سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے باز رہتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی متقی پرہیزگار ہے۔ لیکن اصل زندگی، تقوی والی زندگی، جو کیفیت دل کی ہوتی ہے، ایک باطنی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ہاں ناظرین کرام، انسان کی ایک سرشت، ایک جبلی طبیعت ہے، یعنی ایک فطری طبیعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو ایک فطرت دی ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، ہمارے پیغمبر ارشاد فرمائیے کہ ہر آدمی اپنے اپنے جبلی اور فطری طبیعت پر عمل کرتا ہے، اور اپنی فطرت سے، جبلی طبیعت سے باہر نکل نہیں سکتا۔ کسی کی طبیعت، فطرت اللہ نے کچھ بنائی ہے، کسی کی اللہ نے کچھ بنائی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو میرے دل کو ایمان پر ثابت قدم کر دے، میں ایمان پر ثابت قدم رہوں، ہمیشہ اللہ سے
یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو انسانی زندگی کچھ اللہ نے ایسی بنائی ہے، دنیا میں اس کا کچھ ایسا ماحول ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، برائیوں سے بچتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب ایسے جب کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، دنیا کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں۔ یہ تو انبیاء علیہم السلام کی ذات ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو معصوم بنایا تھا، گناہوں سے پاک، لیکن انبیاء کے علاوہ کوئی آدمی بالکل پاک نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے فرما دیا کہ دنیا کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، لیکن وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، دنیا کے سب سے بڑے اچھے غلطیاں کرنے والے، جس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ لوگ ہیں جو فوراً توبہ کر لیتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ سے غلطی ہو گئی اور آئندہ میں اس کام کے لیے نہیں جاؤں گا، یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ اب اس کے تدارک کے لیے، اس غلطیوں کو معاف کرانے کے لیے کون سا طریقہ ہے؟ آئیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اس کا بھی حل تلاش کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی غلطی اور برائی تم سے ہو جائے تو اس وقت فوراً نیکی ضرور کر لو، جیسے کہ آپ نے ابو ذر غفاری سے کہا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اے ابو ذر کوئی برائی کا کام ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کر لو، اگر ایسا کرو گے تو نیکی کا نور اس برائی کی ظلمت کو ختم کر دے گی۔ نیکی کیا ہے؟ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ نیکی کا نور برائی کی ظلمت کو، تاریکی کو ختم کر دیتی ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کی رحیمی اور کریمی نہیں ہے؟ اگر وہ پروردگار عالم توبہ استغفار کا دروازہ نہیں کھولتا، رحمتوں کا دروازہ نہیں کھولتا، تو شاید کوئی بھی جنت میں جا نہیں پاتا، لیکن پروردگار عالم نے انسانوں کو انسانی وجود بخشا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا برائی کا کام ہو جائے نیکی کر لو، ساری برائیاں تمہاری مٹا دی جائیں گی۔ قرآن حکیم میں اس بات کا ذکر موجود ہے۔ اٹھائیے سورہ رعد 12واں پارے کے اندر آخر میں یہ آیت ملے گی، سورہ یوسف سے پہلے، ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ نیکیاں کر لو گے، برائیاں ہو چکی ہیں، نیکیاں کر لو گے، وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ جس زمین پر برائی کا کام کیا گیا ہے وہ زمین بھول جائے گی، وہ فرشتے جو برائیوں کو لے کر کے اوپر گئے وہ فرشتے بھول جائیں گے، وہ گناہ جس راستے سے اوپر اٹھے ہیں وہ راستے بھول جائیں گے، جس نامہ اعمال میں برائیاں لکھی گئی ہیں پروردگار عالم اپنے رحم و کرم سے اس برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ کیا اللہ کی رحیمی اور کریمی نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ صلاۃ التوبہ کیوں ہے؟ توبے کی نماز۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کسی سے کوئی گناہ کا کام ہو گیا ہے، فوراً جلدی کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، توبہ کی نماز کی نیت سے۔ نیت سے مراد یہ نہیں کہ وہ نماز میں نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز توبہ کی، نیت دل سے ہوتی ہے، چاہے فرض نماز ہو، چاہے جمعہ کی نماز ہو،
کوئی بھی نماز ہو، آپ جب مصلی پر آئیں گے آپ کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے، یہ نیت لے کر کے آپ مصلی پر جا نماز پر کھڑے ہوتے ہیں، میں کون سا نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کون سی نماز پڑھنے جا رہی ہوں، مرد اور عورت، وہی نیت اس کے لیے کافی ہے۔ علماء نے، محدثین نے لکھا ہے النیت محلھا القلب، نیت کا مقام کیا ہے؟ قلب ہے، دل ہے، دل میں نیت ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے تعلق سے ایسا نہیں آتا کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے اور نیت کی ہو کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر پڑھنے کی اور منہ میرا قبلے کی طرف۔ کوئی الفاظ اللہ کے پیارے پیغمبر سے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے نیت صرف دل میں ہونی چاہیے۔ صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو توبے کی نماز پڑھ لیتا ہے اور اللہ سے دعا کر لیتا ہے نماز پڑھنے کے بعد کہ پروردگار عالم آئندہ میں کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کی رحمی اور کریمی کیسی ہے۔ سورہ آل عمران میں 4 پارے میں یہ آیت آپ کو ملے گی، جہاں اللہ نے جنت کی طرف، مغفرت کی طرف سبقت کرنے کی دعوت دی۔ یہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ جنتی کون ہے؟ چند صفتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں وہاں پر، اس میں ایک صفت یہ بھی ہے جنتیوں کی، انسان فرشتہ نہیں ہے، نہ فرشتہ ہو سکتا ہے۔ فرشتوں کو تو اللہ رب العالمین نے گناہ کی طاقت ہی نہیں دی، نہ کوئی شہوت دی، نہ کوئی خواہش دی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی۔ ان کی غذا تو صرف تسبیحات، تحلیلات، اللہ کی حمد ہے۔ انسانوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ساری خواہشیں رکھی ہیں، پھر ساتھ ساتھ یہ کہ حلال اور حرام کی تمیز رکھنا۔ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے ایمان والوں کو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صلاۃ التوبہ، توبہ کی نماز پڑھ لو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر اللہ کی رحیمی اور کریمی یہ بھی دیکھیے، قرآن حکیم میں اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ ایک مقام پر نیک بندوں کی صفت، وہ جو اللہ کے سوا غیروں کو نہیں پکارتے، نہ کسی بت کے سامنے، نہ کسی پیر پیغمبر کے ولی کے درگاہوں پر جا کر پکارتے نہیں ہیں، ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ نیک بندوں کی صفت ہے۔ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور زنا بھی نہیں کرتے، اور جو یہ کر لے حقیقت میں بہت بڑا گناہ ہے۔ 3 بڑے بڑے گناہوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا بہت بڑا گناہ، ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ، زنا کرنا اور بہت بڑا جرم ہے اسلام میں۔ لیکن آگے اللہ رب العالمین فرماتا کہ الا من تاب، ایک وحشیانہ زندگی تھی پہلے، شیطانی زندگی، لیکن اب اللہ نے ہدایت دے دی، توبے کے دروازے پر آ گیا، توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور اللہ کے سامنے دعائیں بھی کیا کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، اب اچھا عمل کرنے والا بن گیا۔ اللہ کی رحیمی اور کریمی دیکھیے، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں گناہ کے کام کرنے والے،
معصیت اور گناہوں کے دلدل میں پھنسنے والے، لیکن جب اب اللہ کے راستے پر آ گئے، اللہ کی طرف جھک گئے، تو یہ وعدہ اللہ کا ہے۔ اللہ سچا، اللہ کے وعدے سچے، قرآن سچا، قرآن کے وعدے سچے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جہاں برائیاں لکھی ہوئی ہیں وہاں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی رحیمی اور کریمی نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اللہ کی رحیمی اور کریمی دیکھیے گناہ کس طرح معاف ہوتے ہیں۔ ابو ذر غفاری کو آپ نے ارشاد فرمایا تھا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، حسنہ، جب کوئی برائی کا کام ہو جائے تو اس پر نیکی کا کام کر لینا۔ ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، پہلے وضو کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وضو کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ پیر دھوتے ہیں، پیر کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ چہرہ دھوتے ہیں، گناہوں کا، آنکھوں کا کانوں کا جو گناہ ہوتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر آ کر نماز پڑھتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتی ہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایسا آدمی گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی رحیمی اور کریمی نہیں ہے؟ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے اللہ کے پیارے پیغمبر کی پہلی نصیحت تھی ابو ذر اللہ سے ڈرتے رہنا جہاں کہیں بھی رہو۔ یہ دوسری نصیحت اس حلقے میں بیان کی گئی اے ابو ذر کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو نیکی کا کام کر لو، تمحوہا، اس گناہ کو، اس برائی کو، اس بے حیائی کو، فحاشی کام جو بھی کر چکا ہے اس کو مٹا دے گی، ختم کر دے گی۔ ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔